حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کا خاص فضل اور اللہ رب العزت کے خاص احسانات ہوں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، انسان کے اشرف ہونے کا جو معیار ہے وہ اللہ رب العزت نے عقل کو رکھا ہے۔ انسان کے اوپر کائنات کی سب سے بڑی جو ذمہ داری اللہ نے عائد کی ہے وہ بھی اسی عقل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکلف اور ذمہ دار بنایا ہے۔ جس کے اندر عقل نہیں ہے وہ مکلف نہیں ہے۔ ایک بیوقوف اگر کسی کا کوئی نقصان کر دیتا ہے تو ہماری عدالتیں بھی اس کو بری کر دیتی ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے، اس کے اندر عقل نہیں ہے۔ پہاڑ کی چوٹی سے ایک پتھر نیچے لڑکھڑائے اور کسی بندے کو زخمی کر دے تو کوئی بھی بندہ اس پتھر کو لاٹھی نہیں مارے گا کہ تو نے مجھے زخمی کیوں کیا ہے، اس وجہ سے کیونکہ پتھر کے اندر عقل ہی نہیں ہے۔ کوئی جانور اگر کسی کو زخمی کر دے تو انسان اس جانور کو بھی کچھ نہیں کہتا ہے، اور شریعت نے بھی یہ قانون دیا ہے کہ اگر کوئی جانور کسی کو زخمی کرتا ہے تو جانور کو نہیں مارا جائے گا بلکہ اس کے مالک کو کہا جائے گا کہ اس نقصان کا وہ ذمہ دار ہے۔ جانور کے اندر تو عقل نہیں ہے۔ تو گویا کہ انسان کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ اس کی عقل کی بنا پہ کہ اس کے اندر سمجھداری ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے انسانوں نے جب سے کائنات بنی ہے بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے عقل کا استعمال کیا ہے۔ باقی سارے لوگ جو ہیں وہ عقل کا استعمال نہیں کرتے، یا اگر استعمال کرتے ہیں تو نیگیٹو استعمال کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی عقل اسے کچھ کہہ رہی ہوتی ہے لیکن انسان اس کے باوجود عقل کی سنتا ہی نہیں ہے، سمجھداری پہ آتا ہی نہیں ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں اور کتنے ایسے معاشرے تباہ ہوئے ہیں، کتنے ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں کہ ان کو عقل کچھ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، لیکن اس کے باوجود وہ صحیح چیز کو اختیار نہیں کرتا ہے۔ تو اتنا بڑا ظلم کہ جس کی وجہ سے انسان بنا، انسان اس کی بھی نہ سنے، تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ظلم ہے۔ اب یہ انسان ایسا کیوں کرتا ہے کہ بعض دفعہ حق کو جاننے کے بعد بھی انسان حق کو ٹھکرا دیتا ہے؟ عقل کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ چیز سچی ہے، یہ چیز صحیح ہے، یہ رستہ صحیح ہے، یہ رستہ غلط ہے، اس کے باوجود انسان جو ہے ان سارے رستوں کو، ساری حقیقتوں کو، سارے حقوق کو ٹھکرا دیتا ہے۔ تو اس کے تین سبب ہیں۔ ہم نے یہ فکر کرنا ہے کہیں ہمارے اندر یہ بیماریاں تو نہیں ہیں۔ تین سبب۔ پہلا سبب یہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان عقل کو سائڈ پہ کر دیتا ہے۔ کچھ چیزیں انسان کی طبیعت کا حصہ بن جاتی ہیں، بچپن سے لے کے جوانی تک اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے وہ جو طبیعت کا چیزیں حصہ بن جاتی ہیں ان کی وجہ سے بعض دفعہ انسان صحیح رستے کو، صحیح بات کو، حق بات کو ٹھکرا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی بھی نشئی کو، یہ باہر ہوں گے، کسی بھی نشئی کو آپ پوچھیں بھائی نشہ کیوں کرتے ہو، چھوڑ دو اس کو، اچھی چیز ہے، وہ کہے گا نہیں نہیں یار یہ بڑی بری چیز ہے، خطرناک چیز ہے، بس ایسے ہی لگ گئے۔ یعنی اس کی عقل اس کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے، اس کے باوجود وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ بے حیائی کرنے والے انسان سے آپ پوچھیں بھائی بے حیائی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، صحت بھی انسان کی تباہ ہوتی ہے، ویسے بھی یہ کتنا بڑا گناہ ہے، وہ کہے گا ہاں یار یہ ہے، بس کیا کریں عادت پڑی ہوئی ہے۔ چھوٹی سی چیز ہماری طبیعتوں کا جو چیز حصہ بن جاتی ہے، ہم اس کی وجہ سے بعض دفعہ صحیح بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سگریٹ ایک بندہ پیتا ہے، آپ اسے کہیں یار نہیں یار بڑی پیڑی چیز ہے یار، یعنی اس کی عقل اسے بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ غلط چیز ہے، اس کے باوجود وہ اسے اختیار کرتا رہتا ہے۔ یہی حال ہمارا مذہب کے ساتھ پھر ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے،
نماز ایسے پڑھنا درست طریقہ ہے، ایسے پڑھنا غلط طریقہ ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے، لیکن کیا کرے جی، اب ہم ایسے کر رہے ہیں تو ہم ایسے ہی کریں گے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہے؟ اس کی عقل اسے کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، حقائق اسے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو دل کہتا ہے، جو من کہتا ہے، جو طبیعت کے اندر چیزیں پرانی سرایت کی ہوئی ہیں، وہ انہی کو اپنا خدا سمجھتا ہے۔ جب طلب ہوتی ہے وہ کام کر لیتا ہے، جب نہیں ہوتی تو پھر چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے، اور انبیاء کو ایسے لوگوں سے واسطہ رہا۔ جب بھی کوئی نبی دعوت دینے کے لیے آیا تو دعوت کو کیوں ٹھکرا دیتے تھے؟ کہ وہ چیزیں جو ہماری طبیعت میں بچپن سے رائج ہیں، بتوں کے سامنے جھکنا، فلاں کو بنانا، فلاں کو اپنا پیشوا سمجھنا، فلاں دیوی سے ڈرنا، فلاں دیوتا سے ڈرنا، اب ہم کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ خرافات جو بچپن سے ہماری طبیعتوں کے اندر آ گئی ہیں، وہ بدعات جو ہماری وہ معاشرے کے اندر آ گئی ہیں، اب ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو یہ پہلی چیز ہوتی ہے کہ بعض دفعہ انسان کی عادتیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ انسان اپنی عادتوں کی وجہ سے حق بات کو ٹھکرا دیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی عادات کو، اپنی طبیعتوں کو اسلام کے مطابق کر لیں۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم برا سمجھتے ہیں لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سب سے پہلا حجاب ہوتا ہے، یہ سب سے پہلا وہ سبب ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنی عقل کے اوپر بھی ظلم کرتا ہے۔ انسان حیوان بن جاتا ہے۔ جب عقل کا استعمال نہیں ہے تو حیوان ہے، عقل کا استعمال ہے تو انسان ہے۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے انسان حق بات کو ٹھکرا دیتا ہے، اچھی چیزوں کو جاننے کے بعد بھی انسان چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کی ماضی کی یادیں، آپ کے آباء و اجداد کے وہ رسم و رواج جو چلتے آ رہے ہیں آپ کے معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر، تو کتنے ایسے بھائی ہیں جو صرف والدین کے کاموں کی وجہ سے، والدین کے افعال کی وجہ سے، اپنے ماضی کے کاموں کی وجہ سے حق بات کو اور اچھی باتوں کو جاننے کے بعد بھی ٹھکرا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کتنے بھائی ہیں جو بڑے موحد ہوتے ہیں، بڑے نمازی ہوتے ہیں، لیکن جب شادی بیاہ کی باری آتی ہے نا تو ہر کام کرتے ہیں جو ہندوانہ ہوتا ہے۔ آپ ان کو سائڈ پہ لے جا کے پوچھیں بھائی یہ کام ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں یار کی کریے، بس نا مجبوری بنی پئی ساڈی، اور ساڈے نا خاندان 'چ کم چلدا پیا۔ یعنی اس کی عقل اس کو بتا رہی ہوتی ہے یہ غلط ہے، اس کے باوجود وہ کیا کہتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے آئے، اب مجھے بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ ان لوگوں سے واسطہ بھی انبیاء کو پڑا ہے، اور سب سے زیادہ لوگ یہی تھے، کفار مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے، اب جو ہمارے آباء و اجداد کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں۔ تو بھائیو، یہ جو طریقے ہیں یہ انسان کو حق بات کو جاننے کے بعد بھی انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ وہ بت ہیں جو انسانوں نے خود بنائے ہیں، اور کسی وجہ سے بھی انسان حق بات کو نہیں ٹھکراتا ہے۔ آپ پرانی قوموں کی داستانیں پڑھ لیں، ان کے پاس یہی بہانے ہوتے تھے، یا طبیعتیں نہیں مانتی تھی، یا پھر آباء و اجداد جو کام کرتے آ رہے تھے ان کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ وہ اتنے گہرے اور عجیب قسم کے بت تھے کہ اگر ان سے انسان باہر نکلتا ہے تو اس کی ناک کٹ جاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ اب کیا کرے جی، ساڈا پیو دادا ہی ایسے کام تے سی، ہن اسی کیویں چھڑ سکنے، ساڈا پورا خاندان ہی یہ کام تے لگیا ہوا ہے جی۔ یعنی پتہ ہوتا ہے یہ کام غلط ہے، اس کے باوجود بھی وہ کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی مثال دی ہے کہ کان تو ہے سنتے نہیں ہیں، آنکھیں تو ہیں دیکھتے نہیں ہیں، عقل تو ہے استعمال نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کہ ان کو تو انسان بنایا تھا کہ عقل کو استعمال کرو، رستے تلاش کرو، اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کرو، لیکن یہ جان بوجھ کے اپنی عقل کو ترک کر دیتے ہیں۔ اور ایسے بھی لوگ موجود ہیں، یہ ہوتے بڑے سیانے ہیں قوموں کے اندر،
لیکن جب حق بات کو پہچاننے کی باری آتی ہے تو عقل ان کو بار بار کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ بات صحیح کر رہا ہے، لیکن کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ آباء و اجداد کا پرانا طریقہ چلا آ رہا ہوتا ہے، رسمیں چلی آ رہی ہیں، وہ چھوڑ نہیں سکتے ہم۔ تیسری چیز میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، جس کی وجہ سے انسان حق بات کا انکار کر دیتا ہے جاننے کے بعد بھی، یہ بھی ہمارے اندر بڑی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو انسان پہچانتا ہے، لیکن جب اس کو گہرائی کے اندر جانے کی باری آتی ہے نا تو انسان آنکھیں کبوتر کی طرح بند کر کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا اللہ رب العزت پہ ایمان ہے کہ کائنات کے خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اب خالق اور مخلوق کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی، خالق اور مخلوق کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ انسان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے روبوٹ ہیں، اب انسان کہے کہ روبوٹ انسان سے آگے نکل گئے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی انسان اور اللہ تعالیٰ کی مثال ہے، وہ کائنات کے بادشاہ جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، ہم تو ایک ادنا سی مخلوق ہے، تو ہم کیسے اپنی مثال نعوذ باللہ اس عظیم ذات کے ساتھ دے سکتے؟ کبھی بھی نہیں۔ اب سب کا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت ہی اس پوری کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں۔ یہ کفار مکہ بھی عقیدہ رکھتے تھے، لیکن جب تفصیل سے سرچ کرنے کی باری آتی تھی، ماننے کی باری آتی تھی، تو پھر وہ انکار کر دیتے تھے۔ آج ہمارے بھی مسلمان ایسے ہیں کہ ایمان تو ہے کہ اللہ پوری کائنات کے خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں، جب تفصیل سے ماننے کی باری آتی ہے تو نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی ذات کو اتنا چھوٹا کرتے ہیں کہ لا کے زمین کے اوپر بٹھا دیتے ہیں اور وحدت الشہود کا عقیدہ گڑھ لیتے ہیں کہ وہاں پہ بھی خدا ہے، وہاں پہ بھی خدا ہے، وہاں پہ بھی خدا ہے۔ آپ خود تھوڑا سا تصور کریں کہ ایک سورج زمین کے اندر سما نہیں سکتا، لاکھوں زمینیں ہوں تو سورج کے اندر سما سکتی ہیں یا سورج کو اپنے اندر لے سکتی ہیں؟ سورج تو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے نظام شمسی کے اندر ہے۔ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ سپر کلسٹر سمیت، اللہ تعالیٰ آسمانوں سمیت کائنات کو قیامت والے دن اپنے ہاتھ کے اندر پکڑ لیں گے اور فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ یہ پورا سپیس، پورا خلا اللہ کی ایک مٹھی کے اندر ہوگا اور اللہ رب العزت فرمائیں گے بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ ہمارا اس پہ ایمان ہے، لیکن جب تفصیل سے ماننے کی باری آتی ہے تو کتنا نادان انسان ہے کہ وہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا، اللہ رب العزت کو زمین پہ لا کے بٹھا دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ آخرت پہ سب کا ایمان ہے، لیکن جب تفصیل سے ماننے کی باری آتی ہے ہم چیزوں کو سرچ نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ یہ بھی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ جب کوئی درس شروع ہوتا ہے، یہاں پہ تو نہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے مسجدوں سے لوگ اٹھ جاتے ہیں جیسے سارا کچھ پہلے ہی پتہ ہے ان کو، یعنی چیزوں کو ہم نے پرکھنا ہی نہیں، جاننا ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو آخرت کے اوپر سب کا ایمان ہے، لیکن جب تفصیل سے ماننے کی باری آتی ہے تو انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قیامت والے دن مجھے اللہ سے فلاں بزرگ بھی بخشوا لے گا، فلاں پیر بھی بخشوا لے گا، فلاں ہستی بھی بخشوا لے گی، حالانکہ ایسا ممکن ہی نہیں۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ سے بڑا بھی کائنات کے اندر کوئی ہے؟ آپ بتا دیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہے، کل قیامت والے دن جب لوگ ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ سے سفارش کر دو ہمارا حساب شروع ہو جائے، تو وہ آگے سے کیا جواب دیں گے؟ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، مجھے خوف ہے کہ میں نے دنیا کے اندر 3 جھوٹ بولے تھے۔ حالانکہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں گواہی دے دی ہے کہ ابراہیم صدیقا نبیہ، سچا تھا اور میرا بالکل سچا پیغمبر تھا کہ جس کے اندر جھوٹ کا بالکل شیبہ بھی نہیں تھا۔ اور پھر ان جھوٹوں کی بھی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے توریہ استعمال کیا، یعنی قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کیا تھی۔ ان کو اللہ نے بھی جھوٹ نہیں کہا ہے، یعنی اللہ کے کاغذوں میں ابراہیم علیہ السلام بالکل سچے پیغمبر ہیں۔ اب آپ بتائیں کل قیامت والے دن وہ بھی ڈر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ یہ تو نے 3 جھوٹ کیوں بولے تھے۔ اللہ اکبر۔
اور فرما رہے ہوں گے رب نفسی رب نفسی، اللہ مجھے بچا لے مجھے بچا لے۔ کائنات میں صرف ایک عظیم ترین ہستی ہوگی جو فرما رہی ہوگی رب امتی، اللہ میری امت کو بچا لے میری امت کو بچا لے، اور وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ سارے یہی کہیں گے کہ اللہ ہمیں بچا لے، اس پہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، لیکن جب ماننے کی باری آتی ہے تو پھر ہم عام انسان کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ فلاں پیر فلاں بزرگ ہمیں قیامت کو اللہ سے چھڑوا لے گا۔ یہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ انبیاء کو ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑا ہے۔ یہ تین ہی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کسی چیز کا انکار کرتا ہے، یا تو طبیعت نہیں مانتی، یا پھر آباء و اجداد کے کوئی طریقے چلے آ رہے ہیں، پرانی رسمیں چلی آ رہی ہیں، معاشرے کے اندر کوئی ایسی رسومات ہے جو انسان چھوڑ نہیں سکتا، یا پھر یہ ہے کہ انسان تفصیل کے اندر جانا نہیں چاہتا، بس جیسے سنا ویسا اپنا عقیدہ بنا لیا۔ ان تینوں وجوہات کی بنا پہ انسان انکار کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمارے اندر سے ان بیماریوں کو دور فرما دے، ہمیں سچا اور سچا مسلمان بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔